کرتے ہیں تو اس بزرگ کو ہماری التجا کا وہ ہماری حاجت اللہ تک پہنچا دیتا ہے، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اس نظریے سے اگر میری بات یہ بری نہ لگے اور یہ میری بات آپ کو سکھا جائے، بات بڑی مختصر سی ہے لیکن آپ تعلیم یافتہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، بچے نظر آ رہے ہیں. آج تک کسی نے بت نہیں پوجا، آج تک کسی نے بھی قبر نہیں پوجی. آپ کے لالا موسیٰ کے قبرستان میں جاؤ، قبریں پوج رہی ہیں. جو نری قبریں پوجنی ہوتی تو پھر قبرستان کی قبریں پوجتی نا. نہ کسی بت کی آج تک پوجا ہوئی، نہ کسی قبر کی آج تک پوجا ہوئی. پوجا اس شخصیت کی ہوئی، پوجا اس شخصیت کی ہوئی جس کے نام پر بت بنایا گیا تھا، اور پوجا اس شخصیت کی ہوئی جو اس قبر میں بنایا گیا تھا. پوجا بات شخصیت کی ہوتی ہے، پکار اس شخصیت کی ہوتی ہے، نظر و نیاز اس یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ وہ بت پوجتے تھے جی، اور ہم تو بت نہیں پوجتے، ہم تو بزرگوں کو اور ان کی قبروں کو پوج رہے ہیں. پھر مجھے مخاطب کرنا پڑ رہا ہے بار بار پڑھے لکھے طبقے کو. سچی سچی گل کرو، میری دھاڑ نہیں کرنی تو اپنی قبر جانا تے میں اپنی، میری دھاڑ نہیں کرنی کہ یہ کہہ رہا ہے تو چلو اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ، نہیں ملانی. آپ نے سچی بات کرنی ہے، خدا کو گواہ کر کے بولو، بولو خدا کو گواہ کر کے. میرے پیارے پیغمبر اس دنیا میں آئے، میرے پیارے پیغمبر اس دنیا میں آئے، مکے والوں کے پاس آئے، میرے نبی نے پیغام دیا تھا، اوے مکے والوں بت نہ پوجا کرو، بزرگاں دیاں قبراں پوج لیا کرو. یہ سبق دیا تھا میرے نبی نے. بت نہ پوجو، وہ نہیں سنتے. انبیاء کو پوجا کرو، وہ سن رہے ہیں، تمہاری پکاریں حاجات پوری کر رہے ہیں. میرے نبی کی یہی تعلیم تھی کہ بت نہ پوجو، بزرگوں کو، نیک بندوں کو، انبیاء کو پوجو. یہ تھی میرے نبی کی تعلیم. اٹھاؤ قرآن، میرے نبی کی تعلیم کو قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا. الہکم الہ واحد، میں اس پر بحث کرنے لگ جاؤں تو میرا بہت کیا جائے گا، ورنہ میں اس پر 20 قرآن کی آیتیں پیش کر سکتا ہوں. لیکن آپ قرآن کے قریب نہیں آتے، آپ قرآن سمجھ کے پڑھتے نہیں، اس کا ترجمہ آپ پڑھتے نہیں. کچھ علماء آپ کو پڑھنے نہیں دیتے کہ تھوڑے پڑھن کی کتاب نہیں ہے. اس کے لیے 18 علموں کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے 18 علم پڑھو، وہ بندے دا سر پیچھے جا لگتا پھر کون 18 علم پہلے پڑھے. بلال نے کتنے علم پڑھے تھے؟ حضرت عمار نے کتنے پڑھے تھے؟ ابو ذر نے کتنے علم پڑھے تھے؟ کتنے علم انہوں نے پہلے پڑھے تھے؟ بڑی مشکل کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یسرنا جس بات کا صیغہ ہے اس کا مادہ تکلف ہے. تکلف معنی کیا کریں گے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، مجھ سے جتنا زور لگ سکتا تھا میں نے پورا زور لگا کے قرآن کو آسان کیا ہے. حل میں مدکر ہے کوئی تم میں جو تھوڑی سی توجہ کرے اور میں اس کا سینہ کھول کے رکھ دوں. اور علماء کہتے ہیں آپ کے پڑھنے کی یہ کتاب ہی نہیں. کیا ان کے
پڑھنے کے لیے سیف الملوک رہ گئی، وارث شاہ کی ہیر رہ گئی، یہ کتابیں ہیں پڑھنے کی، یہ قصوں اور کہانیوں کی کتابیں ہیں پڑھنے کی، اور پڑھنے کی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے یا میرے نبی کا فرمان ہے۔ بے شک اس کتاب کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب، کوئی شک نہیں۔ آپ نے قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کے نزدیک آنا نہیں، بس آپ کا ایک ہی کام رہ گیا ہے، جہاں 4-5 دوست اکٹھے ہو وہاں گفتگو کرو، ساڈا بیڑا مولویاں غرق کر دیتا، چلو جہاں عورت میں بیٹھو، بیٹھک میں بیٹھو، 4 دوست اکٹھے ہو، ساڈا بیڑا مولویاں غرق کر دیتا، سن مولویاں کی دائندہ نہیں چھوڑیا، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، وہ کہتا ہے میں سچا ہوں۔ روو، تمہاری قسمت میں اللہ نے رونا لکھا ہے تو روو، مرتے ٹائم تک روتے رہو۔ اس رونے سے نکلنا چاہتے ہو تو بندیالوی تمہیں راستہ دکھاتا ہے، نہ بریلویوں کی مانو، نہ دیوبندیوں کی مانو، نہ شیعوں کی مانو، نہ سنیوں کی مانو، رب کے قرآن کی مانو۔ قرآن پڑھو، قرآن کدھر لے جا رہا ہے آپ کو؟ قرآن آپ کو کون سا راستہ دکھا رہا ہے؟ یہ ساری زندگی یہی رونا رونا ہے آپ نے یاد؟ ہر ایم بی بی ایس ڈاکٹر نے جو بورڈ لگایا ہوتا ہے اس پر لکھتا ہے ڈاکٹر فلاں ایم بی بی ایس لکھا ہوتا ہے، ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا، ان کی تشخیص میں اختلاف نہیں ہوتا، ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، دوسرا ڈاکٹر ایک کچھ تشخیص کر رہا ہے، دوسرا کچھ کر رہا ہے۔ چلو میں اور کی میں اپنی بات کرتا ہوں، بڑی مدت کی بات ہے، مجھے بخار ہو گیا، میں ایک ڈاکٹر کے پاس سرگودا گیا، وہ ایران میں پریکٹس کرتا تھا، پھر سرگودا آ گیا، اس نے مجھے چیک کیا، اس نے کہا ٹائیفائڈ ہے، اس نے مجھے دوائی دے دی، میں نے 2 دن استعمال کی، آرام نہیں آیا۔ ایک بہت اچھا ڈاکٹر تھا سرگودا میں، وہ شام کے ٹائم گھر پہ پرائیویٹ دیکھتا تھا، میں اس کے پاس چلا گیا، اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا معمولی بخار ہے، ابھی دوائی دیں گے، صبح تک ٹھیک۔ میں نے کہا جی فلاں ڈاکٹر تو کہتا ہے ٹائیفائڈ ہے، تو آپ یقین کریں اس نے پہلا لفظ بولا بکواس کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، وہ ایران جو آیا اس نے سرگودے دیا، وہ آواز عجیب پتہ وہ ایران نے آیا۔ تو ڈاکٹروں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا، ڈاکٹر اور ایلوپیتھی اور ہومیو کوئی اختلاف نہیں، ڈاکٹری اور یونانی، حکیم اور ڈاکٹر کے درمیان۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہڈی ناک کی ٹیڑھی ہو جائے تو نظر لگتا ہے، حکیم کہتے ہیں اس نال تعلق ہی کوئی نہیں، دماغ کی کمزوری نہ لگتا، جب سبب میں اختلاف ہوگا، حکیم کچھ کہتے ہیں، ڈاکٹر کچھ کہتے ہیں، ہومیو اور ہی کچھ اور ہی کچھ کہتے ہیں، ایلوپیتھی والے کچھ، ہومیو کچھ، یونانی کچھ۔ ایک بندہ جب یہ دیکھتا ہے کہ جو ڈاکٹر یہاں کہتا ہے میں ٹائیفائڈ ہے، وہ آخدا ٹائیفائڈ نہیں ملیریا ہے، تو سیانا بندہ وہی ہے جیڑا آکھے کہ چونکہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہے میں نے تو علاج کروانا چھوڑ دیا، میں نے علاج نہیں کرنا۔ یہ سمجھداری نہیں، اس وقت تحقیق نہیں کرتے ہو کیڑا ڈاکٹر چنگا، پھر سارے جٹ بولتے ہیں کس دے ہاتھ تو بڑی تحقیق کرتے ہو، دین بیچارہ آ گیا، وہ بھی مولوی ہے اور وہ بھی مولوی ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے، وہاں کیوں آپ کی زبانیں بند نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ آپ مقدمہ لڑتے ہیں، مقدمہ لڑنے کے لیے آپ کچہریاں جاتے ہیں، ہر وکیل کے چیمبر کے باہر لکھا ہوا ہے بی اے ایل ایل بی، بی اے ایل ایل بی، بی اے ایل ایل بی۔ پھر جو پہلا چیمبر ہوتا ہے آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، وکیل صاحب میرا مقدمہ لڑو، کرتے ہو ایسا؟ کرتے ہو یا پہلے تحقیق کرتے ہو؟ کیڑا وکیل چنگا، کون قابل ہے؟ جی مکان بنانا چاہتے ہو تو مجھے لالا موسیٰ کا پتہ نہیں، مجھے سرگودے کا پتہ ہے، وہاں مختلف چوکوں میں مستری بیٹھے ہیں دیسی کرنڈی لے کے صبح دے ٹائم،
آپ مکان بنانا چاہتے ہیں، اتو جا کے دیسی کرنڈی والا مستری پھڑ کے لے آؤ، بڑا بھائی مکان کرتے ہو؟ کیوں وہ مستری نہیں؟ دیسی کرنڈی اس کو نہیں؟ تو لگاؤ نا اس کو مکان پہ۔ وہاں تو کہتے ہو یار دوستوں سے مشورہ کرتے ہو کیڑا مستری چنگا، چنائی کیڑی چنگی کرتا، ٹائر کیڑی چنگی لاتا، فرش کیڑے چنگے پاندا، نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو؟ پھر وہ آپ کا دوست کہتا ہے یار فلاں مستری ہے نا یار کمال کا ہاتھ ہے اس کا، چنائی کرتا ہے مزہ ہی آ جاتا ہے، ٹائر لگاتا ہے مزہ ہی آ۔ پھر آپ اس مستری کو بلاتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں پہلے اپنا کام دکھا پھر میں مکان بنانا۔ مکان بنانا ہی تے مستری دی تحقیق، علاج کروانا ہے تو ڈاکٹر کی تحقیق، مقدمہ لڑنا ہے تو وکیل کی تحقیق۔ اے دین بیچارہ آ گیا، وہ بھی مولوی تھے، یہاں کوئی تحقیق نہیں کرنی، یہاں کوئی پہچان نہیں کرنی۔ کس سے کہانیاں کس کے پاس ہیں اور رب کا قرآن کس کے پاس ہے، اتنی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو۔ میں صرف ایک آیت پیش کرنے لگا، سورۃ یونس کی غالباً آیت نمبر 28 ہے۔ یہ جو نیک بزرگ ہیں جن کی پوجا پاٹ کی گئی، جن کو پکارا گیا، جن کے نام کی نظر و نیاز دی گئی، نیک لوگ یہ میدان معاشر میں جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ان کے پکارنے والے نہیں جا رہے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ان کا ذہن تھا کہ انہیں چھڑا کے انہوں پڑھی رکھو، تو یہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ سورۃ یونس ہے، سورۃ یونس۔ اللہ تعالیٰ پیچھے سے کہتے ہیں مکانکم انتم و شرکاؤکم، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک بھی ٹھہرے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، میں تو انہوں کچھ گلنا کر دیا نے۔ مکانکم انتم و شرکاؤکم، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اور نوجوان اے بت ٹر کے جا رہے ہیں جنہوں اللہ پیچھو آخر ہے ٹھہر جاؤ۔ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں آتا یہ کہتے ہوئے کہ وہ بت پوجتے تھے؟ یہ بت چلتے ہوئے جا رہے ہیں جن کو اللہ پیچھے سے کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ۔ تو جس معاشرے میں میرے پیارے پیغمبر آئے، اس ماحول میں آئے میرے پیارے پیغمبر، ساری برائیاں اس معاشرے میں کیا تھیں؟ شرک ان میں، کفر ان میں، ظلم ان میں، قتل و غارت ان میں، چوری چکاری ان میں، ڈاکہ زنی ان میں، لوٹ مار ان میں، سود خوری ان میں، زناکاری ان میں، بچیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیتے تھے، اتنا ظلم۔ یہ ساری برائیاں اس معاشرے میں موجود تھیں جس معاشرے میں میرے نبی آئے تھے۔ اس معاشرے کا نام رکھا گیا دور جاہلیت۔ کیا نام رکھا گیا؟ حالانکہ نام ہونا چاہیے تھا دور شرک و کفر، نہیں رکھا۔ دور زناکاری، دور سود خوری، دور قتل و غارت نہیں رکھا گیا، نہیں بڑی کام کی بات کرنے لگا، کتنے لوگ اس کو سمجھیں گے؟ بڑی کام کی بات۔ اس دور کا نام اس گناہ کے نام پر نہیں رکھا گیا، اس دور کا نام اس برائی کے نام پر نہیں رکھا گیا، اس کا نام رکھا گیا دور جاہلیت۔ دور جاہلیت بندیالوی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ جہالت ہے۔ تمام برائیوں کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ جہالت ہوگی تو شرک ہوگا، جہالت ہوگی تو کفر ہوگا، جہالت ہوگی تو سود خوری، جہالت ہوگی تو زناکاری، جہالت ہوگی تو ظلم، جہالت ہوگی تو رشوت خوری ہوگی، ظلم ہوگا، قتل و غارت ہوگی۔ اس لیے اس کا نام رکھا گیا دور جاہلیت۔ میرے رب کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ نے چاہا کہ اس جہالت کی کالی چادر کو ہٹا دیا جائے۔
سر پہ نبوت کا تاج رکھا اور وحی کے پہلے لفظ اترے اقرا. پڑھیے جی اقرا پڑھیے. کیوں؟ جہالت دور کرنی ہے. کس سے دور ہوگی؟ تعلیم سے. جہالت دور کرنی ہے. کس طرح دور ہوگی؟ پڑھنے پڑھانے سے، درس و تدریس سے، تعلیم و تعلم سے. پہلی وحی کے لفظ اترے اقرا پڑھیے. لیکن جس تعلیم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو اس سے جہالت کے اندھیرے دور نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. بڑھیں گے بڑھیں گے. اس تعلیم سے جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے جس کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہو. اس لیے کہا اقرا بسم ربک. اقرا بسم ربک الذی خلق. جہالت کو دور کرنا ہے تعلیم کے ذریعے. اور تعلیم بھی کون سی؟ جس کے پڑھنے سے کس کی پہچان ہوتی ہو. عام میں کوئی آدمی سرکاری ملازم ہے، میں کسی کو نشانہ نہیں بناتا، لیکن سچی سچی بات بولو. ایم اے پڑھنے کے بعد اور برسٹی پڑھنے کے بعد اگر ایک جج کی کرسی پر بیٹھ کر قاتل سے رشوت لے کر قاتل کو بری کرتا ہے تو یہ علم ہے کہ جہالت ہے؟ تو پھر جہالت کا اندھیرا دور ہو گیا اس تعلیم سے. آج سب سے زیادہ رشوت کا کاروبار کہاں ہوتا ہے؟ تو یہ تعلیم نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. کلب کو آباد کون کرتا ہے؟ کلبوں کو یہ دکاندار کرتے ہیں، یہ غریب لوگ کرتے ہیں. کلب آباد کون کر رہا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ جن کو آپ تعلیم یافتہ کہہ رہے ہیں. رشوت خوری عام ہے، ظلم عام ہے. مجھے آپ کے علاقے کا پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں جاؤ تو ضلع سے بندہ 80 کلومیٹر دور رہتا ہے. اس کا ضلع 80 کلومیٹر دور ہے. 80 کلومیٹر کا سفر کر کے غریب اس ضلعی مقام پہ جاتا ہے جہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے. اور جب وہ افسر کے دفتر میں پہنچتا ہے تو اندر سے جواب آتا ہے سیل میٹنگ میں. وہ بیٹھ جا کے بیچارہ کھانا کھاتا ہے. کھانا کھانے کے بعد آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے وہ تو پچھلے دروازے سے گھر چلے گئے ہیں. یہ عدل ہے کہ ظلم ہے؟ تیری تعلیم نے تجھے کیا سکھایا؟ جہالت کا اندھیرا دور ہو گیا. اس تعلیم سے رشوت عام ہوئی، زنا عام ہوا، سود خوری عام ہوئی، قتل و غارت عام ہوئی، ظلم عام ہوا. اس تعلیم سے رب کی پہچان ہوتی ہو وہ تعلیم معاشرے میں آئے گی تو پھر جاہلیت کا اندھیرا دور ہو جائے گا. دنیا کی تعلیم پتہ نہیں کس بزرگ کا مقول ہے، غالباً مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا. غالباً میں نے بھی ایک تقریر سنی تھی رائے گنج میں. مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت لاجواب خطیب تھے. 3 گھنٹے انہوں نے عالم برزخ پہ جو تقریر کی تھی، کیا بندہ سوچتا تھا کہ بندہ بول کہاں سے. دنیا کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے. رات کو دن میں بدل دیا، یہ دنیا کی تعلیم نے بدلا. پنکھا دنیا کی تعلیم، اے سی دنیا کی تعلیم، کار، جہاز، ٹرک، ریل گاڑی اور ساریاں گلاں چھوڑو یار. موبائل کیسا انقلاب آئے، کیسا انقلاب پیدا کر دیا اس نے. موبائل، کمپیوٹر،
کس نے ایجاد کیا؟ دنیا کی تعلیم نے، سائنس نے. اس سے قطعاً انکار نہیں ہے. دنیا کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی. اچھے انسان صرف محمد عربی کی تعلیم بنا سکتے ہیں. پھر ان سامانوں کا کیا ہے؟ سامان تو خود بخود آ جاتے ہیں. بس ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ بھی مولانا عمر پالنپوری کا جملہ ہے. میں نے بہت مدت پہلے ان کی تقریر سنی تھی اور آج بھی یہ جملہ میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے اور گونج رہا ہے. کھٹک نہیں، گونج رہا ہے آج بھی یہ جملہ. بہت خوبصورت جملہ ہے، آپ بھی سنیے، مزہ حاصل کیجیے، لطف حاصل کیجیے. انہوں نے فرمایا میرا نبی مکے میں، مدینے میں انسان بنانے کی محنت کر رہے تھے. یہ کیا بن جائے؟ انسان بن. کفر نکل جائے، شرک نکل جائے، فسق و فجور نکل جائے، ظلم، زیادتی، حقوق العباد میں کوتاہی نہ ہو. یہ اچھے انسان بنے، اچھے انسان بنے. میرے نبی نے 23 سال محنت کی اچھے انسان بنانے پر، اور کیسر و کسرا نے کوشش کی اچھے اچھے سامان بنانے پر. تخت بڑا ہو، کنگن بڑے ہوں، سونا بڑا ہو، تعمیریں بڑی ہوں، محل بڑے ہوں، آبدوزیں بڑی. میرا نبی 23 سال محنت کرتا رہا اچھے انسان بنانے پر، اور کیسر و کسرا محنت کرتے رہے اچھے سامان بنانے پر. جب یہ اچھے انسان بن گئے، اللہ نے ان کا بنا بنایا سارا سامان ان کے قدموں میں آ کے ڈھیر کر دیا. یہ سارا سامان اب تمہارا ہے. کیسر و کسرا کے تخت بھی تمہارے ہیں، تاج بھی تمہارے ہیں، سونا بھی تمہارا ہے، خزانہ بھی. میرے نبی نے اس اندھیرے کو دور کیا. یہ ہے میرے نبی کی آمد کا مقصد. میرے نبی کی تشریف آوری کا مقصد یہی ہے، لوگوں کا تزکیہ کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ، جی ان کا کیا کرے؟ تزکیہ کرے. تزکیہ اب میں کیسے بتاؤں؟ میں نے جمعے پہ بھی یہ ذکر کیا. تزکیہ یہاں جو ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، ایک ہوتا ہے تزکیۃ الارض، زمین کا تزکیہ. زمین کا تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ بیج ڈالنے سے پہلے، ہل چلانے سے پہلے خود رو بوٹیاں، اس زمین میں جو جھاڑیاں ہیں کانٹے دار، انہیں اکھاڑنا، ان کی صفائی کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیۃ الارض. میرے نبی نے صحابہ کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا. اس میں جو غاردار کفر و شرک کی جھاڑیاں تھیں، ظلم کی، گناہوں کی، عصیان کاریوں کی، وہ ساری جھاڑیاں اور کانٹے اور وہ ساری پلیدی میرے نبی نے مانج دی کہ رب کو کہنا پڑا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ کو کہنا پڑا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ نے کہا كَتَبَ فِي قُلُوبِكُمُ الْإِيمَانَ. تمہارے ایمان، تمہارے دل والی تختی پر تو ایمان میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے. کیوں بھائی؟ جنہوں نے دلوں تے اللہ ایمان لکھ دے بھی اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ کس میں جرات ہے کہ اس کو مٹائے جو لکھنے والا اللہ ہو؟ میرے نبی نے تزکیہ کیا. میرے نبی نے ان کے دلوں کا کیا کیا؟ تزکیہ کیا. یہ سارے رذائل، سارے گناہ کھرچے، قرآن کا رنگ چڑھایا، قرآن کا رنگ چڑھایا. جو مشرک تھے انہیں موحد بنا دیا. اب انقلاب آنے لگا. یہ میرے نبی کے آنے کا مقصد تھا. کئی لوگوں کو تو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ نبی پاک آ چکے ہیں. میری بات سمجھو گے؟
کئی لوگوں کو حالے میں یقین نہیں کہ آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں اب آ رہے ہیں، آمد انا للہ، اب آ رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، آپ کو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میرے نبی آج سے 14.5 صدیوں پہلے آ چکے ہیں؟ اسی پہ سارا زور صرف کر دینا۔ میلاد، ولادت، میرے نبی پیدا ہوئے تھے، میرے نبی کی ولادت ہوئی تھی، میرے نبی فلاں گھر میں پیدا ہوئے، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں شہر میں پیدا ہوئے، میرے نبی کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا۔ تو لوگوں سچی سچی پھر بات کہنا، اس پوری کائنات میں آج تک کوئی بندہ میرے نبی کے میلاد کا منکر ہوا ہے؟ کوئی یہودی، عیسائی، منافق، فاسق، فاجر، کافر، ابو جال، ہندو، سکھ، مجوسی، ہندو کہتے ہو کہ نہیں مسلمانوں کے نبی پیدا نہیں ہوئے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، اور اللہ کے بندے کوئی بندہ آج تک میرے نبی کے میلاد کا یا ولادت کا منکر ہوئے، انکاری ہے کوئی بندہ؟ پھر ہر جلسے پہ یہی عنوان، ہر کانفرنس کا یہی عنوان، منوانا کیا چاہتا ہے بھائی کیا منوانا چاہتا ہے؟ کون منکر ہے میلاد کا؟ کون کہتا ہے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے؟ سچی سچی بات کرنا۔ پھر میرے نوجوان مخاطب ہیں، سچی سچی بات کرو۔ میرا نبی مکے میں 13 سال مار کھاتا رہا، میرا نبی مدینے میں جنگیں لڑتا رہا، بدر، احد، خندق، خیبر، طائف، حنین، تبوک۔ میرے نبی نے یہ ساری جنگیں اس مقصد کے لیے لڑی تھیں، اے لوگوں مان لو میں پیدا ہوا ہوں۔ بولتے کیوں نہیں؟ بلال سبتے پہ کولے پہ اس لیے لیٹا تھا، وہ نبی پاک کا میلاد منوانا چاہتا تھا۔ تو بولو، صحابہ احد میں شہید ہوئے تھے، وہ نبی پاک کا میلاد منوانا چاہتے تھے، بولو۔ تو پھر مانو میرے نبی نے جو محنت کی وہ میلاد منوانے کے لیے نہیں، اپنی سیرت منوانے کے لیے۔ میری سیرت مانو۔ صحابہ نے جو مار کھائی تھی وہ میلاد منانے کے لیے نہیں، نبی پاک کی سیرت منوانے کے لیے کی مار کھائی تھی۔ پھر ایک بات کا اور جواب دے دو، میں یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں میں اس پر بڑی تفصیلی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن میں یہاں کتنی تقریریں مختصر سے جملوں میں کر کے جا رہا ہوں۔ بولو لوگوں، میری اور آپ کی عملی زندگی، میری اور آپ کی عملی زندگی کیا ہے؟ میرا گھر میں آنا، میرا بیوی سے سلوک، بچوں سے سلوک، باہر آنا، دکانداری، سیلز مینوں سے سلوک، مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، وضو کرنا، کسی جنازے میں شامل ہونا، حقوق العباد، معاملات، یہ جو میری اور آپ کی عملی زندگی ہے اس کا تعلق نبی پاک کے میلاد سے ہے یا سیرت سے؟ تم ہر دفعہ میلاد میلاد کر کے کیا منوانا چاہتا ہے جبکہ میری زندگی کا تعلق نہیں اس سے؟ میری زندگی کا تعلق کس سے ہے؟ سیرت سے، کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے اس سے تعلق ہے نا۔ لیکن تم یہ بیان نہیں کرو گے، میرے نبی کی سیرت کی طرف نہیں آؤ گے، نہیں آؤ گے، نہیں آؤ گے۔ میرے نبی کی سیرت بیان کرو نا تو تمہاری سیرتیں کھل جائیں گی۔ اس لیے تم کہتے ہو نبی پاک کی سیرت بیان نہ کرو، انہوں لائی رکھو، جھنڈیاں لاؤ، لیٹیں لگاؤ، پہاڑیاں بناؤ، چونے ڈالو، دکانیں سجاؤ، نعتیں پڑھو۔ اس طرف لگا دیا آپ نے قوم کو، بھکاری بن کے کھڑے ہو جاؤ، چندے مانگو گلیوں پر،
لاہور میں چندہ مانگتے ہوئے ایک عیسائی سے انہوں نے چندہ مانگا. اس عیسائی نے صرف ایک جملہ کہا کہ کل 25 دسمبر گزرا ہے, ہم نے بھی میلاد مسیح بنایا ہے, ہم نے تو تم سے چندہ نہیں مانگا. اس طرف لگا دیا.